عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی اور ایک عظیم مسلم فاتح کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا نام تاریخ میں ایک ایسی سلطنت کے بانی کے طور پر درج ہے جس نے 6 صدیوں تک دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ ان کی قیادت، بصیرت اور جنگی حکمت عملی نے ایک معمولی قبیلے کو عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ عثمان غازی کی زندگی نہ صرف ایک حکمران کی کہانی ہے بلکہ یہ ایمان، ہمت اور قربانی کی داستان بھی ہے۔ عثمان غازی کی شخصیت مسلمانوں کے لیے حوصلے اور عزم کی مثال ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی قوم کی قیادت کی بلکہ دنیا کے سیاسی نقشے کو بھی تبدیل کر دیا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ کس طرح ایک فرد اپنے عزم و ایمان کے ساتھ ایک تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ آج ہم عثمان غازی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ان کی جدوجہد کو سمجھا جا سکے۔ عثمان غازی تقریباً 1258 میں ترکی کے علاقے سوغوت میں پیدا ہوئے۔ وہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو ترک اوغوز نسل کا ایک بہادر قبیلہ تھا۔ ان کے والد ارطغرل غازی سلجوقی سلطنت کے وفادار سردار تھے اور عثمان نے بچپن ہی سے عسکری تربیت حاصل کی۔ عثمان کی پرورش ایک مذہبی اور جنگجو ماحول میں ہوئی۔ انہیں چھوٹی عمر سے ہی قبیلے کی قیادت کے اصول سکھائے گئے اور ان میں قیادت کی صلاحیتیں نظر آنے لگی۔ ان کے اندر ایک خاص بصیرت اور مقصد تھا جو عام نوجوانوں سے مختلف تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد قبیلے نے متفقہ طور پر عثمان کو اپنا سردار منتخب کیا۔ انہوں نے اپنے والد کی وراثت کو سنبھالا اور اس کو ایک عظیم مشن میں تبدیل کر دیا۔ ان کی قیادت میں کائی قبیلہ ایک طاقتور سیاسی اور فوجی قوت بنتا گیا۔ عثمان غازی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ایک قبیلے کو ایک سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے سلجوقی سلطنت کی کمزوریوں کو بھانپتے ہوئے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کیا۔ 1299 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے بازنطینی علاقوں پر مسلسل فتوحات حاصل کی جن میں اہم شہر جیسے بلیجک، یینی شہر اور انیگول شامل تھے۔ ان فتوحات نے عثمانی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ عثمان غازی نے جنگی حکمت عملی، تدبر اور اتحاد کا بہترین مظاہرہ کیا۔ ان کے ساتھ وفادار مجاہدین اور جنگجو جیسے ترگت الپ، عبد الرحمن غازی اور کونور الپ شامل تھے جنہوں نے ہر محاذ پر عثمان کا ساتھ دیا۔ عثمان غازی کا مقصد صرف زمین فتح کرنا نہیں تھا بلکہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ ان کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی جس میں انصاف، مساوات اور دین اسلام کی سربلندی بنیادی اصول تھے۔ ان کا خواب ایک ایسی ریاست کا تھا جو دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بنے۔ عثمان غازی کی زندگی میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جو ان کے مشن کا روحانی سنگ بنیاد بنا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگا ہے جس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر مشہور عالم دین شیخ ادیبالی نے کی اور کہا کہ عثمان کی نسل سے ایک عظیم سلطنت قائم ہوگی۔ اسی خواب کے بعد عثمان نے شیخ ادیبالی کی بیٹی بالا خاتون سے شادی کی جو ان کی زندگی میں روحانی اور اخلاقی طاقت کا ذریعہ بنی۔ اس شادی نے قبائلی اتحاد کو بھی مضبوط کیا۔ شیخ ادیبالی کی صحبت نے عثمان غازی کو ایک روحانی اور دانشور رہنما میں تبدیل کیا۔ انہوں نے ہمیشہ عدل، علم اور اخلاقی اصولوں کو اپنی قیادت کا حصہ بنایا۔ یہی روحانی بنیادیں بعد میں عثمانی سلطنت کی شناخت بن گئیں۔ عثمان غازی نے ایک ایسے نظریے پر سلطنت قائم کی جس میں دین اور دنیا دونوں کا توازن تھا۔ عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کے خلاف مسلسل عسکری مہمات چلائیں۔ ان کی جنگی حکمت عملی گوریلا طرز پر مبنی تھی جس میں چھوٹے اور مؤثر حملے کیے جاتے تھے۔ انہوں نے دشمن کے کمزور پہلوؤں کو بخوبی پہچانا اور ان کا فائدہ اٹھایا۔ ان کے جنگی ساتھی انتہائی تربیت یافتہ اور وفادار تھے جو ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کو تیار رہتے۔ ان کی سب سے اہم فتح بلیجک یعنی شہر اور انیگول کی تھی جس سے عثمانی سلطنت کی جغرافیائی وسعت میں اضافہ ہوا۔ ان فتوحات نے عثمان غازی کی قیادت کو تمام ترک قبائل میں مقبول بنا دیا۔ عثمان غازی نے فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کو بھی اہمیت دی جس کی وجہ سے وہ اپنے سپاہیوں کے دلوں میں بس گئے۔ ان کی جنگی کامیابیاں ان کی روحانی طاقت اور عزم کی مظہر تھیں۔
عثمان غازی نے ایک مضبوط اور منظم حکومت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے شریعت اسلامی کے اصولوں پر مبنی عدالتی نظام قائم کیا جس میں ہر فرد کو انصاف ملتا تھا۔ انہوں نے اپنی ریاست میں مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور غیر مسلم رعایا کے حقوق کا بھی تحفظ کیا۔ ان کے دور حکومت میں امن و امان کی فضا قائم ہوئی۔ ان کے قوانین سادہ، مؤثر اور سب کے لیے برابر تھے۔ وہ خود بھی انصاف کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہتے تھے اور کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کی حکومت ایک ماڈل ریاست تھی جس میں اسلامی اصولوں کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کی حکومت میں سکون سے رہتے تھے۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کیا۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام بیماری میں گزارے اور 1326 میں وفات پائی۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ شہر برسا کی فتح کے وقت یا فوراً بعد وفات ہوئے۔ ان کا جسد خاکی برسا میں دفن ہے جہاں آج بھی ان کا مقبرہ عقیدت کا مرکز ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اورخان غازی نے سلطنت کو مزید وسعت دی اور اسے ایک طاقتور ریاست میں تبدیل کیا۔ عثمان غازی کا سب سے بڑا ورثہ ان کا نظریہ، قیادت اور اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست تھی۔ ان کی تعلیمات اور انداز حکمرانی نے آنے والے خلفاء کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ آج بھی عثمان غازی کو ایک عظیم رہنما اور مثالی حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اسلام، عدل اور بہادری کی بنیاد پر ایک ایسی سلطنت قائم کی جو 600 سال تک قائم رہی۔ آج جب ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں عثمان غازی کی زندگی سے ایک عظیم سبق ملتا ہے، یہ کہ عظمت صرف طاقت میں نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت میں ہے۔ عثمان غازی نے کبھی غرور یا تکبر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ نہ وہ کسی سے حسد کرتے، نہ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا، انسانوں کے لیے کچھ کرنا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان تبھی بڑا بنتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، بغیر کسی لالچ، بغض یا تکبر کے۔ ہم جتنا بھی بلند ہو جائیں، اگر ہمارا دل چھوٹا ہے، اگر ہم دوسروں کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کبھی سچے انسان نہیں کہلا سکتے۔ عثمان غازی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدمت، عاجزی اور خلوص ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ تو آئیں ہم بھی یہی عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے بغیر کسی حسد یا تکبر کے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور بھی بااثر اور تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔